السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ آج جو یہ عمل میں لے کر آئی ہوں وہ شب جمعہ کے حوالے سے ہے۔ شب جمعہ میں کرنا ہے بے انتہا مؤثر ترین قبولیت والا عمل ہے۔ فقط آدھے گھنٹے میں 30 منٹ میں لمحوں میں آپ کی حاجت عمل کے دوران ہی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اتنا تیزی سے حاجت قبول کروانے والا عمل میں نے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو بھی بتاؤں، تاکہ آپ کو کہ شب جمعہ کا مطلب ہے کہ جمعرات کی رات کو مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے شب جمعہ۔ تو آپ لوگ کو بھی بتاؤں، جمعرات کل ہے، تاکہ آپ لوگ یہ عمل کریں اور آپ کی دعائیں پروردگار قبول کرے، اور آپ لوگ کی مشکل حل ہوگی تو پروردگار میری مشکل بھی حل کرے گا۔ مومنین، آپ کو یہ دعائیں مطلب آپ نے اگر یہ عمل کر لیا، ختم ناد علی والا، اس کا نام ہے ختم ناد علی، یہ عمل اگر آپ نے کر لیا فقط آدھے گھنٹے کا ہے تو آپ ہم کو دعائیں دیں گے۔ عمل کا نام میں نے آپ کو بتایا ختم ناد علی ہے۔ بہت سے مومنین اپنے عام وظائف میں ناد علی پڑھتے ہیں، انہوں نے رکھی ہوئے ورد کرتے ہیں، مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کس ترتیب اور کس طرح سے پڑھنا ہے۔ ناد علی کا ختم کس طرح کیا جاتا ہے یہ مومن کو بالکل نہیں معلوم ہے۔ ختم ناد علی کا ایک پورا پروٹوکول ہے، اس کا ایک خاص ترتیب ہے جو سمجھنا آپ کے لیے لازم ہے۔ ایک اگر آپ مومن جو ہیں شب جمعہ ناد علی کا یہ عمل کر لیتے ہیں تو ہمارا آپ سے وعدہ ہے، دعویٰ ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے پروردگار آپ کی ہر جائز حاجت جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے قبول فرمائے گا۔ ختم ناد علی کے لیے کیا کرنا ہے غور سے سنیے، ویڈیو کو آپ 1 سے 2-3 بار ضرور دیکھیں تاکہ عمل آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، کیونکہ اکثر مومنین ایک دفعہ سننے کے بعد عمل کرنے بیٹھ جاتے ہیں یا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز چھٹ جاتی ہے، اور پھر وہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے، ساری آپ کی محنت ضائع ہوتی ہے، اور پھر آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ویڈیو کو 1 سے 2 سے 3 دفعہ ضرور دیکھیں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے دماغ میں پورا میپ بن جائے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور اس عمل کے لیے تو لازم یہ کریں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ سب سے پہلے سن لیجیے، آپ نے جیسے نماز پڑھی جمعرات کی رات کو، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نماز مغرب کی اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی، مغرب کی آپ نے نماز پڑھ لی، فارغ ہو گئے آپ نماز سے، عشاء سے مغرب سے فارغ ہو گئے، آپ نے پھر فوراً بعد یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد میں نے آپ نے پڑھ لی نماز، اب آپ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جائیے کیونکہ شب جمعہ لگ چکا ہے۔ آپ نے پھر وضو کرنا ہے۔ اکثر لوگ فوراً ہی عمل کر لیتے ہیں، یار عشاء کا میرا وضو ہے، عشاء کی نماز میں نے بھی پڑھی، وضو ہے نہیں، عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی جس وضو سے بھی پڑھی ہے، آپ نے اس ختم ناد علی کے لیے الگ وضو کرنا ہے، چاہے آپ کا وضو قائم ہے، آپ نے اسی وضو کے ساتھ جس میں آپ نے عشاء پڑھی ہے آپ یہ عمل نہیں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کے لیے دوبارہ سے وضو کرنا ہے، اور نیت اپنی یہی رکھنی ہے کہ یہ وضو آپ ختم ناد علی کے لیے کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ مخصوص وضو ہے جو ختم ناد علی کے لیے آپ کو کرنا ہے۔ وضو اسی طرح سے کرنا ہے لیکن نیت آپ کی تھوڑی چینج ہے۔ پھر آپ نے ناد علی کا یہ عمل کرنے کا وضو کیا، اس کے بعد آپ نے مصلی پر جا کر بیٹھنا ہے۔ آپ نے مصلی پر جا کے بیٹھیں ایک بندہ کمتر و حقیر و ذلیل کی طرح سے، جس کا کچھ نہیں ہے، جس کے پاس خالی جھولی لے کر اپنے خدا کی بارگاہ میں آیا ہے، اور خداوند کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اتنا اعتراف کریں اپنا ایک گناہ وہ یاد کریں جس پر خدا نے پردے ڈال رکھے ہیں، آپ کی عزت کو قائم رکھا ہے میرے پروردگار نے، ان گناہوں کو یاد کریں اور اپنی آنکھوں سے اشک بہائیں۔ جب آپ کی یہ حالت ہو جائے کہ پروردگار کے سامنے اپنا گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے تو اس وقت آپ نے یہ عمل سٹارٹ کر دینا ہے۔ عمل کس طرح کرنا ہے؟ ترتیب کا خیال رکھیے گا، تعداد کا خیال رکھیے گا، اور عمل آرام آرام سے کریے گا، جلد بازی نہیں مچائیے گا، ٹھیک ہے؟
10 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے 10 دفعہ۔ اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود آپ کوئی چھوٹا بڑا کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی شرط نہیں ہے۔ بڑا پڑھ لیں درود ابراہیمی پڑھ لیں، چھوٹا درود پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 12 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنی ہے۔ تقریباً سبھی کو پتہ ہوں گی، جس کو نہیں پتہ گوگل پہ سرچ بھی کر سکتا ہے، یا اسکرین شاٹ بھی دے رہی ہوں، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ گوگل پہ سرچ کریں گے تسبیحات 4 وہ بھی آ جائیں گی، نماز میں پڑھی جاتی ہیں، دیکھ لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ نے پڑھنا ہے 12 مرتبہ۔ پھر 7 مرتبہ آپ نے نعت علی پڑھنی ہے۔ نعت علی بھی اسکرین شاٹ میں آپ کو دے رہی ہوں، گوگل پہ بھی آپ سرچ کر کے صحیح زیر و زبر کے ساتھ نکال سکتے ہیں، نعت علی چھوٹی والی، ٹھیک ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد سب سے اہم ترین کام جو کرنا ہے، 7 مرتبہ نعت علی پڑھنے کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ کو، یعنی کہ 100 ٹائمز گن کے 100 دانے ہونے چاہیے۔ یا وجیہا عند اللہ اشفا لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفا لنا عند اللہ، یہ آپ کو اس کا ورد کرنا ہے 100 ٹائمز۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر اللہ کو حضرت علی علیہ السلام کا واسطہ دے کر آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی جائز حاجت ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ وعدہ ہے آپ سے میرا، اگر جائز حاجت ہے، آپ کے حق میں بہترین ہے، بہتر ہے، تو سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ شیر خدا کے صدقے ان کے واسطے سے آپ کی حاجت کو پورا کرے گا۔ عمل کو صحیح طرح سے سمجھ لیجئے گا، پھر کرنے بیٹھیے گا، ٹائم کا خیال رکھیے گا، ہر چیز کو اچھی طرح سے دیکھ کر اس کی پابندی کرتے ہوئے یہ عمل کریے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ عمل کریے، اپنی دعائیں پروردگار کی بارگاہ میں قبول فرمائیے، کیونکہ وہ تو بولتا ہے کہ آؤ میں ہی دعائیں قبول کروں گا، میں ہی دعائیں قبول کرنے والا ہوں، لیکن ہم جاتے ہی نہیں اس کی بارگاہ میں۔ اب لوگ کہیں گے ہم تو دعائیں کرتے ہیں، ہم تو دعائیں کرتے ہیں، ہم دعائیں کرنے کا حق ہی ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم اس طرح سے دعائیں کرنے لگیں جس طرح سے حق ہے دعائیں کرنے کا، پروردگار سے مانگنے کا جس طرح سے حق ہے، یقین مانی کوئی خالی جھولی نہ رہے۔ تو اس طرح سے دعا کریے پروردگار سے اور اپنی جھولی بھریے، میرے لیے بھی دعا کریے گا۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اپنے جو پریشان مومن مومنات ہیں، جو مسلمان بہنوں بھائی، ان تک پہنچائیے تاکہ ہر ایک کی حاجت پوری ہو۔ اور جب آپ کسی کی مشکل حل کرتے ہیں اس طریقے سے کچھ اچھی چیز آگے دے کر، تو یہ صدقہ ہے، اور یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اور چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور آپ کو دعاؤں میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ